حوالے سے ہی ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، کسی میں شدت ہوتی ہے، کسی میں تھوڑی کم، لیکن وقت یہاں ایک بریک کا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں پروگرام کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا. جی مغل صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی، لیکن میں اب ٹوانا صاحب کے پاس جاؤں گا. ٹوانا صاحب، مغل صاحب نے بالکل جو اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ جناب مختلف جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں، پہلے بھی اس پروگرام پہ بحث ہوتی رہی تھی کہ ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ ایڈریس نہیں کر رہی. بجلی مہنگی ہے، ڈیزل کی پرائسز مہنگی ہے، اور اگر بجلی آتی بھی ہے نہیں آتی، پانی جو ہے وہ وقت کے اوپر نہیں ملتا. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ہم نے فیڈرل کے گورنمنٹ کے بھی جو نمائندے ہیں نظر محمد گوندل صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کی، انہوں نے حامی بھی بھر لی، لیکن اس کے بعد وہ وجہ نہیں آ سکتی. نمائندے تھے، آج نہیں ہے. بالکل ٹھیک، آج نہیں ہے، بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اس طرح کیا تھا کہ نیا تو ابھی چونکہ نیا آیا، وہ انہوں نے بڑے 3 سال تقریباً ایگریکلچر کی منسٹری نبھائی ہے، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے. خیر، بات یہ آ جاتی ہے ٹوانا صاحب کہ یہ تمام مسائل ہیں، ان کو بالکل حکومت کو حل کرنا چاہیے. لیکن میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا، وہ ایک فراز کا شعر میں نے کہا تھا کہ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاؤ. بات یہ ہے کہ ہمارے کسان کے اندر گورنمنٹ تو کے اینڈ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں، جس طرح پروگرام ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، یہ پروگرام بھی میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ کے نمائندے دیکھ رہے ہوں گے. کاشتکاروں کے اوپر بھی تو کچھ حقوق آتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو مغل صاحب نے 4 نکات دیے ہیں اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایگریکلچر از اے بزنس. جب تک ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، اس وقت تک غالباً ہم اس کو اپنی وہ ترجیح نہیں دے پائیں گے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کو ترجیح دے. حکومت نہیں، حکومت اس وقت ایگریکلچر پہ چھائی ہوئی ہے. اگر آپ فار انسٹنس ویٹ کو لے لیں تو بڑی ریگولیٹڈ کموڈٹی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کا پہلے کا جو سوال تھا کہ اچھا سیڈ کیوں نہیں آ رہا. تو ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ریگولیٹڈ کموڈٹی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاٹن میں نیا سے نیا سیڈ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میز کراپ میں نیا سے نیا سیڈ آ رہا ہے. یہ سب ڈی ریگولیٹڈ کراپس ہیں. اور مجھے یہ وقت یاد ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے، غالباً تھوڑا کم وقت ہوگا، ہم لوگ ایپٹما گئے، فیپ کے ڈیلیگیشن، اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ ہمیں کاٹن کو ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایک MEP لگتا تھا، منیمم ایکسپورٹ پرائس، اور وہ MEP اتنا ہائی ہوتا تھا کہ لوکل فارمر جو ہے وہ کیپٹیو پروڈیوسر تھا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. اور یہ را مٹیریل 2/3 آف ورلڈ پرائس، جیسے مغل صاحب کہہ رہے تھے، کاٹن وہ خریدتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا حالات تھے اور ہمارے فارمر کے کیا حالات تھے. تو جب ہم نے یہ مہم اس زمانے میں شروع کی تو انہوں نے حکومت کو کہا کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اگر آپ نے کاٹن کو ڈی ریگولیٹ کر دیا. آپ کی ایکسپورٹس 0 ہو جائیں گی اگر آپ نے کاٹن کو ڈی ریگولیٹ کر دیا. تو آپ نے خود دیکھا کہ جب یہ ڈی ریگولیٹ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ سے یہ بات میں کمپلیٹ کر لوں. اسی طریقے سے جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو اس وقت جو لوگ ہیں جن کا ویٹ اکانومی کے ساتھ ایک بڑا واسطہ ہے، وہ اس کو ڈی ریگولیٹ نہیں ہونے دے پا رہے. اور اگر ہم ویٹ کو بھی باقی اجناس کی طرح ڈی ریگولیٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کوئی پہاڑ نہیں گرے گا. اور ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کی آپ بات کرتے ہیں، اس وقت کاٹن ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے. اس وقت رائس ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے، امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو کوالٹی آف رائس ہے جو ہم کھانے کے عادی ہیں وہ باہر ملتی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی ہارٹیکلچر کو، ایگریکلچر کو ڈی ریگولیشن چاہیے نمبر 1. اور یہ ڈی ریگولیشن کس جگہ چاہیے؟ یہ مارکیٹنگ کے شعبے میں ہمیں چاہیے. تو ابھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ پچھلے 5 سے 6 مہینے میں اسٹیٹ بینک نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے. اس میں انہوں نے بینکوں کو بھی، باقی بینکوں کو بھی بلایا ہے، کموڈیٹیز ایکسچینج والے لوگ بھی آئے. اور انیشیٹو یہ ہے کہ جو کموڈیٹی فائنانس ہے،
جس سے کہ حکومت گندم خریدتی ہے یہ فارمر کو مل جائے اور فارمر اپنی گندم جا کے کسی گودام میں رکھ لے اور ویئر ہاؤس ریسیٹ جو اس کو ملے گی اس کو وہ ریڈیم کرا لے بینک سے اور اپنی مرضی کے مطابق سودا کرے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک جو بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ کاشتکار گندم تو پیدا کر دے, وہ 70 من فی ایکڑ بھی پیدا کر دے, لیکن اس کے بعد جو اس کی پروڈکشن ہے وہ جائے کہاں پہ. جس طرح چودھری اقبال صاحب نے کہا تھا کہ گورنمنٹ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے, کاشتکار گورنمنٹ گارنٹور ہے, دیٹ از آل. کہ جب گورنمنٹ مارکیٹ میں آتی ہے نا خود خریداری کرنے کے لیے, آپ کو بتایا آج سے 3 سال پہلے انہوں نے رائس میں ہاتھ ڈالا رائس کو, تو اس کے 2 سال بعد ہم اس کے نتائج بھگتتے رہے. اب پھر رائس دوبارہ اپنی جگہ پہ صحیح آ گیا ہے. تو حکومت کو اب جو وقت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کموڈٹی میں انٹرفیئر کرنے کی. یہ فیپ کا ایک ہماری آرگنائزیشن کا کنسیڈرڈ سٹانس ہے. پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہ دیں, آپ ہمیں کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہ, یعنی کسانوں کو دے دیں وہ جہاں چاہیں, ہمیں ایکسپورٹ اگر ہم کرنا چاہیں ہمیں اجازت دی جائے, ہمیں اجازت دی جائے, جو امپورٹ کرنا چاہے وہ امپورٹ. نہیں اگر گورنمنٹ اس طریقے سے کرے کہ مثال کے طور پہ اگر ٹارگٹ یہ طے کر لے کہ 2011 کے اندر پاکستان کی جو اپنی ضروریات ہیں اس کے لیے اتنے لاکھ میٹرک ٹن گندم چاہیے اور اس سے اوپر جتنی ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو انٹرنیشنل پرائز پر آپ نے پرنسپل کو تباہ کر دیا. نہیں لیکن پہلے دیکھیں ایک منٹ, آپ ایکسپورٹ کی طرف کیسے جا سکیں گے جب پاکستان کے اپنے جو عوام ہیں ان کو گندم نہ ملے. میں عرض کر دیتا ہوں, جب آپ اس کام میں آئیں گے نا, یہ ہم نے کاٹن میں بھی دیکھا ہے, جو ہماری ضرورت کی کاٹن ہے لانگ سٹیپل ہے وہ باہر سے ابھی بھی آتی ہے, اور جو ہماری ضرورت کی کاٹن وافر ہے وہ خود ہی باہر چلی جاتی ہے, اور ہمیں امپورٹ یا ایکسپورٹ پیرٹی پرائس جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ اگر یہاں پہ زیادہ ہے یا کمی ہے.